آج میں آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے آج سے پہلے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا. A nuclear war can result in two major signs of قیامت. نمبر 1, سورج کا مغرب سے نکلنا, the sun rise from the west. اور نمبر 2, جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 نشانیاں میجر قیامت کی بتائی ہیں, ان میں سے پہلی ہے دھواں یعنی اسموک. تو ان 2 نشانیوں کو آپ یاد رکھیے. جو باقی 10 کی 10 نشانیاں ہیں اس کا ذکر میں نے قیامت کی ویڈیو میں کیا ہے احادیث کی روشنی میں. سو یو کین واچ دیٹ ویڈیو, جس کا لنک اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. لیکن کمنگ بیک, نمبر 1 کہ سن رائز ویسٹ سے کس طرح سے ہو سکتا ہے ایز اے ریزلٹ آف نیوکلیئر بامب. تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو دن اور رات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں. ارتھ کی 2 موشنز ہوتی ہیں. ایک ریولوشن کا مطلب ہے سورج کے گرد جو ارتھ چکر لگاتی ہے اس کو ریولوشن کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ایک پورا سال کمپلیٹ ہوتا ہے جب پورا ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. اور جو ارتھ کی روٹیشن ہوتی ہے, اپنے ہی ایکسس کے اراؤنڈ ارتھ روٹیٹ کرتی ہے یا اسپن کرتی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے دن اور رات ہوتے ہیں. ارتھ ودن 24 آورز ایک دفعہ اپنی پوری روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے. اس روٹیشن کے دوران جب سامنے والا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے, اور جب سامنے والا حصہ پیچھے چلا جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ سورج مغرب سے کس طرح سے نکل سکتا ہے ایز اے ریزلٹ آف نیوکلیئر بامب. کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ فورس اس پلانٹ کے اوپر کون سی چیز جنریٹ کر سکتی ہے؟ دیٹ از اے نیوکلیئر بامب. پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ارتھ روٹیٹ کرتی کیوں ہے. ارتھ روٹیٹ کرتی ہے گریویٹیشنل پل جو سن کا ہے اس کی وجہ سے وہ روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسس کے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ارتھ سن کے اندر جا کے گرتی کیوں نہیں ہے. تو اس کا جواب فزکس سے ہمیں ملتا ہے کہ ارتھ ریولوشن بھی کر رہی ہے سن کی طرف, اور جب وہ ایک سرکل کے اندر موو کرتی ہے تو جو اس کی سینٹریپیٹل فورس ہے وہ اس کو باہر کی طرف موو کرتی ہے, جس کی وجہ سے ارتھ ایک بیلنس کے اندر موومنٹ کرتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا بامب آج تک ہسٹری میں سوویت یونین نے ٹیسٹ کیا ہے, اینڈ دیٹ ٹیسٹ واز ان 1961. اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی ہاف کیپیسٹی کے اوپر ہوا ہے. یعنی انیشلی انہوں نے 100 میگا ٹن کا بامب ٹیسٹ کرنا تھا, لیکن کیونکہ اس کے اتنے ڈراسٹک افیکٹس ہونے تھے اس وجہ سے انہوں نے 50 میگا ٹن کا صرف ٹیسٹ کیا. اور وہ 50 میگا ٹن کا جو ٹیسٹ تھا وہ 3800 ٹائمز بڑا تھا ہیروشیما پہ جو بامب گرایا گیا اس سے. اور وہ ایک بامب ورلڈ وار 2 میں جتنا ایمونیشن ہوا اس کے برابر اس نے فورس جنریٹ کی. اور وہ ایک بامب اس کی وجہ سے جو سیزمک ویوز ہیں, جو شاک ویوز ہیں, انہوں نے 3 دفعہ ارتھ کا چکر لگایا اور 400 مائلز دور تک شیشے ٹوٹ گئے اور 36 مائلز تک سب کچھ ایویپوریٹ ہو گیا. تو اتنی فورس صرف ایک بامب نے جنریٹ کی ہے. تو اگر آپ امیجن کریں کہ اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے, تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بامبس گرائے جاتے ہیں, ظاہر ہے جو ملک ہار رہا ہوگا دوسرے کے اوپر نیوکلیئر بامب گرائے گا, تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ گرائے ایز اے ریزلٹ اگر فار ایگزامپل ارتھ اپنی اینٹی کلاک وائز موشن میں فی الحال موو کر رہی ہے, کیوں موو کر رہی ہے؟ کیونکہ فورس ہے سن کی. لیکن جب اس کی کلاک وائز ڈائریکشن میں اگر ہم جانتے ہیں کہ ٹارک کی وجہ سے یہ موشن ہے, تو اگر اس کی کلاک وائز ڈائریکشن میں بامبس اس تعداد میں گرائے جاتے ہیں کہ اس کی روٹیشن کو وہ کلاک وائز موو کر دیتے ہیں انسٹیڈ آف اینٹی کلاک وائز, تو اس کلاک وائز موشن کی وجہ سے سن ایسٹ سے نکلنے کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا اور قیامت کی بہت بڑی نشانی پوری ہو جائے گی.
اور آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیئر وار تو ہمارے سر پہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسری نشانی کی طرف، دیٹ از اسموک۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسموک اس پلانٹ کے اوپر کیا چیز کریٹ کر سکتی ہے؟ دیٹ از بوم، نیوکلیئر بامب، یہی زار بامب۔ اس کا جو دھواں ہے، جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو یہ 40 مائلز اوپر تک گیا اور دھواں سپریڈ ہو گیا، اور نیوکلیئر سائنٹسٹ آر آف دا ویو کہ اگر کافی بامبس نیوکلیئر کے گرائے جائیں دنیا کے اوپر تو وہ پورا دھواں اس کا اس طرح سے چھا جائے گا زمین کے اوپر کہ وہ سن ریز سب بلاک کر دے گا۔ اور جب یہ سن ریز بلاک ہوں گی تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ ایک دن دجال کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ایک پورے سال میں ہم ایک ہی دفعہ نماز ادا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ایسٹیمیٹ ٹائم کے مطابق اپنی نماز ادا کریں گے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نماز آپ نے اسی طرح اپنے ٹائمز کے اکارڈنگ ادا کرنی ہے، لیکن ہمارے دن اور رات کس طرح سے ہوتے ہیں؟ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ لیکن جب اس دھوئیں کی وجہ سے ہمیں سورج نظر ہی نہیں آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا، یعنی پورے دنیا کے اوپر 1 سال تک سورج نظر اگر نہیں آئے گا۔ اور ایک اور حدیث کی طرف میں لے کے جاتا ہوں آپ کو کہ دجال سے پہلے 3 قحط ہوں گے۔ پہلے قحط میں ارتھ اپنی 1/3 پروڈکشن کو روک لے گی اور آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک لے گا۔ سیکنڈ جو قحط ہوگا اس میں 2/3 بارش روک لی جائے گی، ارتھ اپنی 2/3 پروڈکشن روک لے گی۔ اور جو لاسٹ قحط، سب سے بڑا قحط ہوگا، اس میں اپنا آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور ارتھ اپنی ساری پروڈکشن کو روک لے گی۔ تو یہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جب دھوئیں کی وجہ سے سن ریز نہیں آئیں گی تو جو بخارات بنتے ہیں بارش بنانے کے لیے وہ نہیں بنیں گے۔ تو جب وہ بخارات نہیں بنیں گے تو بارش کس طرح سے ہوگی؟ اور جب بارش نہیں ہوگی اور نہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑیں گی تو زمین پروڈکشن کس طرح سے کرے گی؟ تو all these things make sense۔ یہ بتانے کا مقصد آپ کو کیا ہے کہ قیامت آنے کو ہے، دنیا ختم ہونے کو ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں۔ اور آپ کی قیامت جب آپ فوت ہوں گے تو آپ پر قائم ہو جائے گی اور پھر آپ کو کوئی وقت نہیں ملے گا۔ 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو حدیث کے مطابق اس کے بعد اپنا ایمان آپ بلڈ اپ نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 1 خروج دجال، نمبر 2 دعوت الارض، نمبر 3 سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو جس طرح میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں 10 کی 10 نشانیاں کا ذکر کیا حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں ان سے معلوم ہوتا ہے ان کا ٹائم سیکوینس اور ان کا ڈیوریشن کہ ایک کے بعد ایک اتنی جلدی پیش آئیں گی، اپروکسیمیٹلی ان دا پیریڈ آف جسٹ 10 to 15 ایئرس سب نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ اور نہ جانے آپ ایک نشانی کے بعد بھی بچتے ہیں یا نہیں بچتے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، آج تیاری کر لیں، آج اپنے رب کو یاد کر لیں، آج استغفار کر لیں اور آج توبہ کر لیں۔ کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اور میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا جس میں میں نے 10 نشانیوں کا قیامت کا ذکر کیا ہے جو ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔